اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کے باب۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل فارس کے نام خط۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل فارس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کی طرف سے رستم اور مہران اور فارس کے سرداروں کے نام، جس نے ہدایت کی پیروی کی، اس پر سلام ہو۔ اما بعد، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم اسلام لانے سے انکار کرتے ہو تو ماتحت ہو کر رعیت بن کر جزیہ دو، اور اگر تم جزیہ دینے سے انکار کرتے ہو تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے راستے کی موت کو ایسے ہی محبوب رکھتی ہے جیسے اہل فارس شراب کو، اور جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو۔ حیثمی حصہ 5 پیج 310، مستدرک حاکم حصہ 3 پیج 299۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مجھے بنو بقیلہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط پڑھوایا جو انہوں نے اہل مدائن کے نام لکھا تھا، اور وہ یہ ہے: خالد بن ولید کی طرف سے اہل فارس کے صوبے داروں کے نام، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہاری ایکتا کو بکھیر دیا اور تمہارا ملک چھین لیا اور تمہاری تدبیروں کو کمزور کر دیا۔ لکھنے کا اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے گا اور ہمارے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور کھائے گا، وہ مسلمان شمار کیا جائے گا۔ اسے بھی وہ حقوق ملیں گے جو ہمیں حاصل ہیں، اور اس پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں آئیں گی جو ہم پر ہیں۔ اما بعد، ان سب باتوں کے بعد جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو میرے پاس گروی کی چیزیں بھیجو تاکہ بات پکی ہو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ ہم تمہاری تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں، ورنہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہاری طرف ایسی جماعت بھیجوں گا جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسی تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو۔ جب اہل فارس کے صوبے داروں نے یہ خط پڑھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابن جریر حصہ 2 پیج نمبر 553۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یمامہ کے رہنے والے جبازبہ کے والد عزازبہ کے ساتھ ہرمز کے نکلنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمز کو خط لکھا، اور ان دنوں ہرمز سرحد کی کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: اما بعد، تم اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، یا اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ذمہ مان لو اور جزیہ دینے کا اقرار کر لو، ورنہ اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں تمہارے پاس ایسی جماعت لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے۔ ابن جریر حصہ 2 پیج نمبر 554 کی حدیث۔ ابن جریر نے ہی اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب عراق کے ہرے بھرے علاقے کے 2 جانبوں میں سے ایک جانب کی فتح کر لیا تو اہل ہیرا میں ایک آدمی کو بلایا اور اسے فارس والوں کے نام خط لکھ کر دیا۔ ان دنوں ان کا بادشاہ اردشیر کا انتقال ہوا تھا، اس لیے تمام اہل فارس مدائن آئے ہوئے تھے۔ ایک جھنڈے تلے نہیں تھے بلکہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے۔ صرف بہمن جازوے کو ان لوگوں نے لشکر کے آگے کا کچھ حصہ دے کر بحرسیر شہر میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ بہمن جازوے کے ساتھ عزازبہ اور اس جیسے اور سردار بھی تھے۔ حضرت خالد نے سلوبہ شہر سے ایک اور آدمی بھی بلایا اور ان دونوں کو 2 خط لکھ کر دیے، ایک خط خاص سرداروں کے نام اور دوسرا عام سرداروں کے نام۔ دونوں قاصدوں میں سے ایک تو ہیرا کا مقامی باشندہ تھا اور دوسرا نبتی تھا۔ نبتی وہ غیر عربی لوگ ہوتے ہیں جو عراق میں آباد ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا والے قاصد سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مرہ، جس کا ترجمہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے نام سے فال لیتے ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خط فارس والوں کے پاس لے جاؤ، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تلخ کر دے گا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رابطہ کر لیں گے۔ اور سلوبہ شہر والے نبتی قاصد سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا
کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حزقیل۔ اس کے نام کا فال لیتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کتاب لے جاؤ اور یہ دعا کرو، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ فارس والوں کی جان نکال دے۔ ابن جریر کہتے ہیں ان دونوں خطوں کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے راجاؤں کے نام، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارا نظام خراب کر دیا ہے اور تمہاری تدبیر کو کمزور کر دیا ہے اور تمہارے شیرازے کو بکھیر دیا ہے، اور اگر تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا تو تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں تمہارے علاقے میں رہنے دیں گے اور ہم تمہارے علاقے میں سے گزر کر آگے کے علاقے میں چلے جائیں گے۔ ہمارے دین میں خوشی خوشی داخل ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں مجبور ہو کر ایسی قوم کے ہاتھوں دب کر ہمارے دین کو ماننے والا بننا پڑے گا جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت خالد بن ولید کی جانب سے فارس کے صوبیداروں کے نام، اما بعد۔ تو مسلمان ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ذمہ بننا قبول کرو اور جزیہ ادا کرو، ورنہ میں تمہارے پاس ایسی قوم لے کر آیا ہوں جن کو موت ایسی پیاری ہے جیسے تمہیں شراب پینا پیاری ہے۔ ابن جریر حصہ 2 پیج نمبر 571۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔